اس صورتحال سے کون سا مسلمان ہے کہ جس کا دل بے چین نہ ہو؟ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں ایک نیک خاتون نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب آج کل میں نے کراچی میں بیان کر دیا تھا، ہمارا فضل الرحیم صاحب نے لاہور میں بیان کر دیا تھا، تو وہ ٹیلی فون کے پیغامات کے ذریعے ایک سے دوسرے تک پہنچ رہا ہے اور پاکستان سے باہر بھی پہنچا ہوا ہے۔ خواب اس خاتون نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تشویش اور پریشانی کے آثار دیکھے، اور یہ دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے حالات کی وجہ سے تشویش اور پریشانی کی جگہ، اور یہ فرمایا، مجھے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، یہ فرمایا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آنے کا اندیشہ ہے، اور اس عذاب سے بچنے کا علاج بھی بتایا۔ فرمایا کہ عذاب آنے کا اندیشہ ہے، اور اگر عذاب سے بچنا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سورہ والشمس وضحاہا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ شمس کو کثرت سے پڑھیں، اور خواب دیکھنے والی خاتون نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے 75,000 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کی، جس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ کم از کم مل کے کم از کم 75,000 کا عدد پورا ہو۔ اس خواب کی تصدیق متعدد علماء نے کی، اس خاتون سے براہ راست سن کر تصدیق کی۔ یہاں میں پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ خواب شریعت میں حجت نہیں ہوتے، یعنی خواب سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں کی جا سکتی جو بیداری کے حالات میں ثابت نہ ہو۔ کوئی چیز جو پہلے فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، سنت نہیں تھی، مستحب نہیں تھی، خواب کی وجہ سے وہ فرض، واجب، سنت، مستحب نہیں ہوتی۔ جو چیز پہلے حرام ناجائز نہیں تھی، خواب کی وجہ سے اس کو حرام ناجائز نہیں کہا جاتا۔ شریعت نے خواب کو سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ ان کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کا خواب حجت نہیں ہوتا، اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ بھی گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ خوابوں کو دین میں حجت قرار دے کر اس سے نئے نئے احکام نکالے جا رہے ہیں، جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے خواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کے حلیہ شریفہ کے مطابق زیارت کی، تو اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرے گا خواب میں، اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری صورت میں آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہذا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کوئی ایسی بات بیان فرمائی جو دلائل شرعیہ کے خلاف نہیں ہے، تو اس پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ لہذا یہ اس خواب میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ اس موقع پر سورہ والشمس وضحاہا کی تلاوت کی جائے، کثرت سے کی جائے، یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچانا تھا۔
پھر مجھے خیال آیا کہ آج کی اس مجلس میں تھوڑی سی تشریح سورت کی آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر دوں. انہیں خیال یہ آیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سورت کی کثرت سے تلاوت کا جو حکم دیا ہے اس سے یہ مترجح ہوتا ہے کہ اس موجودہ حالت میں شاید اس سورت کے اندر کوئی خاص پیغام ہے جو امت کو پہنچانا چاہیے. اس لیے خیال ہوا کہ آج کی اس مجلس میں اسی سورت کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس میں غرض سے میں نے سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ یوں تو قرآن کریم کا کہ ہر سورت اس کی ہر آیت عظیم الشان ہے اور عظیم الشان ہدایات پر مشتمل ہے. لیکن ہر سورت کا ایک نرالا انداز ہوتا ہے، نرالا اسلوب ہوتا ہے. اس سورت کا بھی کچھ عجیب اسلوب ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 11 چیزوں سے قسمیں کھائی. 11 چیزوں سے قسمیں کھا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ اندازہ لگائیے، اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت، یا کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ کا تو جو لفظ ہے وہ برحق ہے اور جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. لیکن اللہ تعالیٰ مزید اس کی تاکید کرنے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات مختلف چیزوں کی قسمیں بھی کھائی ہیں قرآن کریم میں. ایک چیز کی کھا لیتے، 2 کی کھا لیتے، 3 کی کھا لیتے، 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے پہلے. اور پھر ایک جملہ ارشاد کرتا ہے، اور وہ جملہ ہے جو در حقیقت پیغام ہے ساری امت. اور قسمیں بھی بڑی عجیب و غریب. ترجمہ سورت کا یوں ہے کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، چھپا دے. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے بچھایا. ونفس وما سواها، اور قسم ہے ان جانوں کی، انسانی جانوں کی. وما سواها، اور قسم ہے اس کی جس نے ان جانوں کو ٹھیک درست اندازے سے بنایا. فألهمها فجورها وتقواها، اور ٹھیک بنا کر ہر انسان کے دل میں گناہ کی خواہش بھی پیدا کر دی اور تقویٰ کا جذبہ بھی پیدا کر دیا. فألهمها فجورها وتقواها، یہ ہیں 11 قسمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی. پھر تم نے یہ فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فلاح اس نے پائی. فلاح
اس نے پائی جو اس جان کو پاک صاف بنائے، اور نامراد وہ ہوا وخاب من دساہا، نامراد وہ ہوا جس نے اس جان کو پھنسا دیا یعنی گناہ میں